الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار أحد شهد بدر وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائی، عزیز بزرگوں، رمضان المقدس کا دوسرا عشرہ رواں دواں ہے. پہلا عشرہ مکمل ہو چکا. اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت. دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے. دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار، توبہ، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کثرت سے کرتا رہے۔ 10 رمضان المبارک کو تمام مومنین کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے، اور 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ دونوں واقعات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سچی اور پاک باز عورتوں میں سے تھی۔ آپ ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، بت پرستی کے دور میں بھی بتوں کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی، اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کی، نبوت کی۔ اور آپ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی میں ان کے ضرورت کے وقت ان کی مدد کی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدیقہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح صدیق اکبر لقب ملا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، صدیق اکبر اور صدیقۃ الکبریٰ ایک ہی دونوں کا معنی ہے، صرف یہ مذکر کے صیغے وہ مؤنث کے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ جو لقب آپ کو ملا وہی اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ آپ عرب کی مالدار عورتوں میں سے تھی۔ آپ کے پہلے خاوند فوت ہو چکے تھے۔ بعض روایات کے مطابق 2 یعنی ایک سے آپ نے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئے، پھر دوسرے سے نکاح کیا، پھر وہ فوت ہو گئے، پھر تیسرا حضور سے نکاح کیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 اس سے پہلے نکاح کیے تھے، اور تینوں خاوند فوت ہو چکے تھے یکے بعد دیگرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شباب کو پہنچے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانتداری عرب میں پہلے سے مشہور تھی، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتایا تو آپ نے ان کو تجارت کا مال دے کر تجارت کی غرض سے شام بھیج دیا، اور یہ بھی کہا کہ جتنا میں کسی تجارت کرنے والے کو نفع دیتی تھی آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کو قلم بند کرتا رہے، محفوظ کرتا رہے کہ وہ تجارت کی غرض سے ان کا سفر کیسا رہا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی کے مال کو لے کر جب شام پہنچے تو آپ نے خوب نفع کمایا، بڑی اچھی تجارت ہوئی آپ کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ نے اس مال سے وہاں سے سامان خریدا اور آ کے مکہ میں بیچا تو یہاں بھی آپ کو نفع ہوا، دوہرا نفع جانبین سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ایک تو اس بات سے
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو گئی تھیں کہ بڑے بڑے تاجر اتنا نفع لے کر نہیں آتے جتنا یہ ایک جوان تاجر نفع لے کے آئے، اور دوسری انہوں نے اپنے میسرہ غلام سے حالات و واقعات جب پوچھے تو اس سے متاثر ہو گئیں۔ غلام نے بتلایا کہ جب میں بڑے تاجروں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو بڑے بڑے تاجر الگ کھانا کھاتے، ہم غلاموں کو الگ کھانا دیا کرتے تھے، اور یہ جو محمد نامی اس مرتبہ تاجر ہمارے ساتھ گیا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کا تجارت میں صدق و امانت برقرار تھی۔ عام طور پر تاجر جھوٹ سے کام لیتے ہیں، دغا بازی اور ملاوٹ سے کام لیتے ہیں، دھوکے سے۔ تو انہوں نے آگے بتایا منجی کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، امانت داری سے کام لیا، سچائی کے ساتھ آپ نے تجارت کی، مال بیچا اور مال خریدا ہے۔ اس سے بھی اماں جی متاثر ہوئی، اور پھر میسرہ غلام نے یہ بھی بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں اخلاق سب سے عمدہ اور اعلیٰ تھے۔ عام طور پر سفر اس کو قطعۃ من النار فرمایا کہ یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تنگی ہوتی ہے، انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ تو سفر میں فرمایا کہ آپ نے انتہائی عمدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، بہت خوبصورت کلام کیا، اور انتہائی تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اس سے بھی بہت متاثر ہوئیں، تو خود پیغام نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرت نفیسہ کے واسطے سے کہ جاؤ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دو۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس مال نہیں، کچھ ہے نہیں نکاح کے لیے۔ تو پھر انہوں نے یوں نکاح کا پیغام یوں پیش کیا، انہوں نے عرض کیا کہ کیا اگر کوئی مالدار عورت ہو، نیک صورت ہو، نیک سیرت ہو، حسب نسب والی ہو، وہ اگر آپ کو نکاح کا پیغام دیں تو آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں قبول کروں گا۔ تو پھر انہوں نے بتا دیا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام نکاح بھیجا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کے ہاں اگر بیٹی جوان ہو، مناسب رشتہ نہ مل رہا ہو، تو وہ خود بھی اپنے رشتے کو کسی کے ہاں پیش کر سکتا ہے۔ معاشرے میں اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے، شریعت میں یہ چیز عیب نہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات طے ہو گئی نکاح کی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا، نکاح ایجاب و قبول ہوا، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ بوقت نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ کتنا تفاوت تھا دونوں میں؟ 15 سال کا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی جوان اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ معاشرے میں اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر عیب ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ فرماتے۔ اور جو معترضین جن کا دماغ الٹا ہو گیا ہے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خواہش کی زیادہ ہونے کی بنا پر زیادہ نکاح فرمائے ہیں،
ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی بتائیں، آپ ہی انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک 25 سال کا ایک جوان ہو اور 40 سال کی عورت سے نکاح کرے، وہ کون سا اس کے اندر کوئی ایسا جذبہ تھا؟ اور پھر جب تک اماں خدیجہ زندہ رہیں حضور نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب اماں جی کا انتقال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ 50 سال تک اس بوڑھی عورت کے ساتھ حضور رہے، اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، اور جو آپ نے نکاح کثرت سے فرمائے اس میں بھی حکمتیں، وہ بھی اسلام کی اشاعت کی خاطر، حکمت کے تحت سینکڑوں حکمتیں ان میں پوشیدہ ہیں کہ حضور نے فلاں عورت کے ساتھ نکاح کیوں کیا، اماں عائشہ کے ساتھ کیوں کیا، سودا کے ساتھ کیوں کیا، صفیہ کے ساتھ کیوں کیا، اس میں حکمتیں حضور کے سامنے اسلام تھا، اسلام کی اشاعت تھی کہ میرے اسلام کو کیسے ترویج مل جائے۔